اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لوگو، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ نہ کرو گے ہرگز نیکی کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتے۔ اور تم کوئی چیز خرچ کرو خدا تو اس کو ضرور جانتا ہے۔ توریت کے نازل ہونے کے قبل یعقوب نے جو چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں ان کے سوا بنی اسرائیل کے لیے سب کھانے حلال تھے۔ اے رسول، ان یہود سے کہو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو توریت لے آؤ اور اس کو ہمارے سامنے پڑھو۔ پھر اس کے بعد بھی جو کوئی خدا پر جھوٹ موٹ طوفان جوڑے تو سمجھ لو کہ یہی لوگ ظالم ہٹ درم ہیں۔ اے رسول، کہہ دو کہ خدا نے سچ فرمایا تو اب تم ملت ابراہیم اسلام کی پیروی کرو جو باطل سے کترا کے چلتے تھے اور مشرکین سے نہ تھے۔ لوگوں کی عبادت کے واسطے جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا وہ تو یقیناً یہی کعبہ ہے جو مکہ میں ہے، بڑی خیر و برکت والا ہے اور سارے جہاں کے لوگوں کا رہنما۔ اس میں رحمت کی بہت سی واضح روشن نشانیاں ہیں۔ من جملہ اس کے مقام ابراہیم ہے جہاں آپ کے قدموں کا پتھر پریشان ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہوا امن میں آ گیا، اور لوگوں پر واجب ہے کہ محض خدا کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت قدرت ہو، اور جس نے باوجود قدرت حج سے انکار کیا تو یاد رکھے کہ خدا سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم خدا کی آیاتوں سے کیوں منکر ہوتے جاتے ہو، حالانکہ جو کام کاج تم کرتے ہو خدا کو اس کی پوری اطلاع ہے۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، دیدہ و دانستہ خدا کی سیدھی راہ میں ناحق کی کجی ڈھونڈ کے ایمان لانے والوں کو اس سے کیوں روکتے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب سے کسی فرقے کا بھی کہنا مانا تو یاد رکھو کہ وہ تم کو ایمان لانے کے بعد بھی پھر دوبارہ کافر بنا چھوڑیں گے، اور بھلا تم کیوں کافر بن جاؤ گے حالانکہ تمہارے سامنے خدا کی آیاتیں برابر پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم میں موجود ہیں، اور جو شخص خدا سے وابستہ ہو وہ تو ضرور سیدھی راہ پر لگا دیا گیا۔ اے ایمان والو، خدا سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم دین اسلام کے سوا کسی اور دین پر ہرگز نہ مرنا، اور تم سب کے سب مل کر خدا کی رسی مضبوطی سے تھامے رہو، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اپنے حال زار پر خدا کے احسان کو تو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو خدا نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی تو تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی ہو گئے، اور تم گویا سلگتی ہوئی آنکھ کی بھٹی دوزخ کے لب پر کھڑے تھے اور گہرائی چاہتے تھے کہ خدا نے تم کو اس سے بچا لیا، اور خدا اپنے احکام یوں واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی تو ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور اچھے کام کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور ایسے ہی لوگ آخرت میں اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ اور تم کہیں ان لوگوں کے ایسے نہ ہو جانا جو آپس میں پھوٹ ڈال کر بیٹھ رہے اور روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی ایک منہ ایک زبان، اور ایسے ہی لوگوں کے واسطے بڑا بھاری عذاب ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔